بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباہلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم کو بلانا اور اپنے ساتھ مباہلے کے لیے لے کر جانا۔ عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یعنی آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور خود بھی آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ و حسنا و حسینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرمائے اے میرے پروردگار یہ لوگ میری اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو مباہلے کے لیے اپنے ساتھ بلایا اور مباہلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہاں خاص طور پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مباہلہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات پر مباہلے کی دعوت دی تھی جس میں ان حضرات کو آپ نے شریک فرمایا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی دو فریق کسی معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں اور کوئی فیصلہ نہ ہو پائے، اس وقت حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو صورت اختیار کی جاتی ہے اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جب دو فریق کسی معاملے میں الجھ رہے ہوں، حق اور باطل کا پتہ نہ چل رہا ہو، اس وقت وہ مباہلے کی دعوت دیتے، اور دعوت کا طریقہ یہ ہوتا کہ دونوں فریق اپنی آل اولاد کو لے کر میدان کی طرف چلتے اور میدان میں جا کر دونوں فریق یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق ہے اسے کامیابی عطا فرما دیجئے، اور ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر وبال اور اپنی طرف سے ہلاکت نازل فرما دیجئے۔ تو جو وہاں میدان میں ہلاک ہو جاتا تو اس کے باطل ہونے کی دلیل ہوتی، اور جو وہاں بچ جاتا اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی۔ اب اس مباہلے کا پس منظر کیا ہے، اس بات کو بھی سمجھیے کہ یہ مباہلہ کیوں ہوا۔ سرکار ہوا نہیں تھا بلکہ آپ نے صرف اس کی دعوت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی طرف، یعنی نجران کے جو عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، آپ نے ان کی طرف اپنا قاصد اس فرمان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اس میں تین چیزیں آپ نے بالترتیب ذکر کی۔ ان باتوں کو سنیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی طرف روانہ فرمائی۔ پہلے نمبر میں آپ نے اپنے فرمان کے اندر یہ بات شامل کی کہ اسلام قبول کر لو، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اگر اسلام قبول کرتے ہو تو پھر اسلام تمہاری جان اور مال کی ہر طرح حفاظت کرے گا، ہم اس کے ضامن ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اگر اسلام قبول نہیں کرتے تب تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی تم جزیہ دو گے جس کو
عام طور پہ ہم ٹیکس بھی کہتے ہیں کہ تمہیں ٹیکس دینا ہوگا تو ہم تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں گے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اگر اسلام قبول نہیں کرتے، جزیہ بھی نہیں دیتے، تب پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر میں تم سے جنگ کروں گا۔ جب نجران کے نصارہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا تو وہ پریشان ہوئے کہ ان تین چیزوں میں سے کس کو قبول کیا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے تین آدمیوں کو مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ان سے جا کر بات کرو۔ وہ تین آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ان میں سے ایک کا نام شرجیل تھا، دوسرے کا نام عبداللہ بن شرجیل تھا، تیسرے کا نام جبار بن قیس تھا۔ یہ تین آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جب یہ حضور کے پاس آئے تو انہوں نے مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پہ بحث کی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا اور کہا کہ وہ معبود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ پاک نے بغیر والد کو ان کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ تو ہم ایمان والوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اب وہ تین آدمی حضور سے بحث کرنے لگے کہ نہیں آپ یہ بات تسلیم کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ معبود ہیں، ان کی الوہیت پر انہوں نے بحث کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بحث کر رہے تھے، اسی وقت اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ خود بھی آئیں، اپنی آل اولاد کو لے کر آئیں اور اپنی خواتین کو لے کر آئیں، اور آپ سے یہ مباہلہ کر لیں اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر ان نصارہ کو مباہلے کی دعوت دے دی۔ فرمایا اگر تم چاہو تو مجھ سے مباہلہ کر لو، میں اپنے دعوے میں صحیح ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے اس مباہلے کو قبول کیا اور ایک وقت مقرر کر دیا کہ فلاں دن ہم میدان میں آئیں گے اور ہم اس مباہلے کو کریں گے۔ آپ نے قبول کر لیا۔ مقررہ تاریخ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ آپ کی گود میں ایک طرف حضرت امام حسن تھے، ایک طرف امام حسین تھے، دونوں ہاتھوں میں آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بٹھایا ہوا تھا، اور آپ کے بالکل پیچھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، پھر حضرت فاطمہ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس ترتیب کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ کتنا عجیب منظر ہوگا، ہم خیالات میں اس کو سوچ سکتے ہیں کہ حضور کے دائیں بائیں طرف امام حسن اور امام حسین حضرات حسنین کریمین ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی ہے، پھر بیٹی کے پیچھے آپ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ مباہلے کے لیے جا رہے ہیں۔ شرجیل جو اس قافلے کا سربراہ تھا عیسائیوں کا، اس نے یہ منظر دیکھا تو اپنے باقی دو ساتھیوں کو کہا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس مباہلے میں ہم شریک نہ ہوں، اگر ہم شریک ہو گئے تو اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ واقعی اللہ کا نبی اس کا مقابلہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ تینوں نے بیٹھ کر یہ مشاورت کی کہ ہم مباہلے کے بجائے اس صورت کو اختیار کرتے ہیں کہ ہم ان کو جزیہ ادا کریں گے اور جزیہ پر صلح کر لیتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جی کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کی دوسری صورت اختیار کرتے ہیں، ہم آپ کو جزیہ دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ان سے صلح فرما لی۔ یہ ہے وہ مباہلہ جس کے لیے دعوت دی گئی تھی، لیکن مباہلہ نہیں ہوا تھا۔ نصارہ ڈر گئے اور انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ اب اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا تھا ابناءنا، اپنی اولاد وہ بھی لے کر آئیں، آپ بھی اپنی اولاد کو لے کر آئیں۔ تو آپ کے ہاتھوں میں کون تھے؟ حضرات حسنین کریمین۔ حالانکہ وہ آپ کی صلبی اولاد نہیں ہے، آپ کے حقیقی بیٹے تو نہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں آگے سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی اولاد بھی انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنی اولاد کے اندر شامل فرمایا۔ یہاں پر ایک باریک سا اعتراض ہے، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس اعتراض کو سمجھیں، انشاءاللہ کسی موقع پر وہ ضرور فائدہ دے گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے اور ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے بڑے بڑے اعتراض اسلام پر کیے جاتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، جی دیکھو اس آیت میں اللہ پاک فرماتے اپنی اولاد کو لاؤ اور خود بھی آؤ، تو آپ کے ساتھ حضرات حسنین کریمین آپ کی بیٹی تھی اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انفسنا کے اندر داخل ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس قرار دیا۔ اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس دلیل کے بنیاد پر حضرت علی خلیفہ بلا فصل بننے کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب وہ انفسنا میں ہیں تو خلافت کا حق بھی ان کا زیادہ تھا، نعوذ باللہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت پر لوگ اعتراض، جن کے اندر کم عقلی اور صحابہ کا بغض ہے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس اعتراض کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا، اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لائے؟ حضرت حسن کو لائے، حضرت حسین کو لائے، جبکہ وہ آپ کے بیٹے تو نہیں ہیں، وہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ لیکن اولاد کی اولاد کو اللہ پاک نے اولاد کے زمرے میں شامل فرمایا ہے، اولاد کے مطابق ان کو سمجھا ہے۔ اسی طرح حضرت علی جو اس مباہلے میں شامل ہوئے ہیں، وہ بھی ابناءنا کے زمرے میں ہیں کہ آپ ان کو بھی اپنی اولاد میں شامل فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت میں رہے، آپ نے ان کی تربیت کی، آپ نے ان کی پرورش کی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اس مباہلے میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے اندر ان کو شامل فرمایا، نہ کہ انفسنا کے اندر ان کو شامل فرمایا۔ انفسا میں نہیں ہے بلکہ وہ ابناءنا کے اندر ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے یہ معاملہ ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ ان چار حضرات کو آپ مباہلے کے لیے لے کر گئے۔ اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اصل مضمون ہے ساری تمہید کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو خاص طور سے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ وقت تو زیادہ لگ گیا، لیکن یہ باتیں بہت ضروری ہیں اور ہمیں یہ باتیں سمجھ آنی چاہیے۔ اب اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھو حضور نے ان چار کو خاص طور پہ اہل بیت میں شامل کیا۔ دیکھو بھائی اس کی ایک موٹی سی مثال ہے، ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں، مہمان تو سارے ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ خاص مہمان بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی محفل کروائیں تو ہم سب کو بلاتے ہیں، مہمان تو سارے ہی ہیں لیکن اس میں کچھ خاص مہمان بھی ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت تو حضور کی ازواج بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، سارا گھرانہ اہل بیت میں ہے، لیکن یہ چار حضرات خصوصی طور پر اہل بیت میں ہیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی کملی مبارک ڈال کر خاص طور سے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ ان کی حضرات کی خصوصیت ہے۔ جیسے مہمان سبھی ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ خاص بھی ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ کے لیے سب ہی قابل احترام ہوتی لیکن ان میں کچھ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اہل بیت کے اندر ان چار حضرات کا نام زیادہ ہے۔ اللہ پاک اہل بیت سے ہمیں کامل محبت نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं।